بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز سوات کے علاقے میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر مدرسے کے ایک طالب علم پر اساتذہ کی طرف سے تشدد کیے جانے کی وجہ سے وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرحان نامی بچہ، جس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال بتائی جا رہی ہے، وہ چھٹیاں کر کے جب واپس مدرسے میں آیا تو مدرسے کے محتمم اور اساتذہ پر یہ بات اتنی گراں گزری کہ ان سب نے مل کر باری باری اس بچے پر اتنا تشدد کیا، اس کو لاتوں کے ساتھ، گھونسوں کے ساتھ اور لوہے کی زنجیروں کے ساتھ اس کو اتنا مارا کہ وہ بچہ روتا رہا، پیٹتا رہا، اپنی زندگی کی روائیاں دیتا رہا۔ لیکن ان ظالم اور شفاق قسم کے جو ملا تھے، انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، حتیٰ کہ وہ اس تشدد کی وجہ سے وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی بازار میں پیش نہیں آیا، کسی عوامی اڈے میں پیش نہیں آیا، بلکہ ایک مقدس جگہ جہاں پر قال اللہ اور قال رسول پڑھانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ لوگ جو صبح و شام قرآن پڑھاتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کا رویہ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے لگیں تو یہ علماء تھکتے نہیں۔ آپ کی رحمت للعالمین پہ خطاب کرنا ہو تو 3 گھنٹے ان سے خطابات کروا لیں اور بڑے بڑھ چڑھ کر کے یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں ہے، لیکن اپنا کردار ان کا دیکھ لیں، وہ بھی محض اپنی تسکین کے لیے اور اپنا روب جمانے کے لیے اور اس بچے کو نشان عبرت بنانے کے لیے۔ کہاں گیا تمہارا روب، کہاں گئی تمہاری دلی تسکین، اور کہاں گیا تمہارا عبرت کا نشان بنانا؟ ساری زندگی بھی اب لگے رہو، تم جو مرضی ہے کرو، لیکن اس بچے کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اور اس عمل کے پیچھے ایک حدیث ہے جو من گڑت ہے اور لوگوں کے درمیان مشہور ہے، اور اس کی آڑ میں یہ تشدد کیا جاتا ہے مدارس کے اندر کہ طلباء کو جھوٹی حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استاد کی لاٹھی جہاں لگے گی وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ محض اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بات ہے، اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس روایت کی آڑ میں، اس جھوٹی روایت کی آڑ میں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی، دیہاتوں سے آپ کے پاس ان پڑھ اور بدو قسم کے لوگ آتے، وہ طرح طرح کے سوال کرتے، خواتین آتی، وہ ہر قسم کا جو ہے وہ آپ سے سوالات پوچھا کرتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مارنا تو دور کی بات، کبھی کسی پر غصہ بھی نہیں ہوئے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث کے ایک دیہاتی آتا ہے اور وہ مسجد میں صحابہ کے سامنے، رسول پاک کی نگاہوں کے سامنے وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ صحابہ اسے مارنے کے لیے بڑھتے بھی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ جہاں غصہ بنتا بھی ہے، جہاں مارنا بنتا بھی ہے، وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ جب سیرت بیان کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اتنے مہربان ہوا کرتے تھے، آپ تو بچوں پر اتنی شفقتیں فرمایا کرتے تھے، آپ خواتین کے ساتھ اتنے مہربان ہوا کرتے تھے، تو یہ بعض بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ جو روایت عوام الناس میں مشہور ہے اور مولوی اسے جو ہے وہ اپنا ہتھیار بنا کر بچوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں کہ جس جگہ معلم کی لاٹھی لگے گی اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ حدیث ضرور موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، اس پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر کسی بھی قسم کی کوئی مہربانی والا، شفقت والا معاملہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہی لوگ مدارس سے اتنے متنفر ہیں، طرح طرح کے کیسز وہاں سے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر اوپر سے اس طرح کا جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آنا، یہ یقیناً جو ہے وہ ان علماء کی اور وہ جو مولوی حضرات، قاری حضرات اس بچے کے ساتھ تشدد کرنے میں ملوث تھے، ان کی کم علمی اور ان کی جو ہے وہ جہالت پر مبنی ہے کہ اب لوگ مدارس سے
मजीद जो है वो मुतनफ़िर होंगे। अब मदारस की तरफ आने का जो सिलसिला है वो मजीद कम होगा। तो बराए मेहरबानी वालिदैन भी इस हवाले से मेहरबानी करें कि वो अपने बच्चों को ऐसे इदारों के अंदर दाखिल करें जहां पर गारंटी हो और इस बात की गारंटी दी जाए कि आपके बच्चों पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। हस्ब मामूल जो है वो बच्चों को समझाने के लिए हल्की फुल्की सरजनश जिसकी शरीयत भी इजाजत देती है, मुआशरा भी इजाजत देता है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन इस तरह का तशद्दुद करना, हम खुद मदारस के अंदर पढ़ते पढ़ाते रहे, बाज़ औक़ात जो है वो लोगों की तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी मामला जो है वो खराब किया जाता है कि वो खुद जाकर मदारस के अंदर असातिज़ा को कहते हैं कि इस बच्चे की हड्डियां मेरी हैं और गोश्त आपका है, यानी जितना मर्जी आप इसे मारें, सिर्फ हड्डी नहीं तोड़नी। तो ये भी किसी भी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर कोई बच्चा मदरसे के अंदर नहीं पढ़ना चाहता तो जबरदस्ती की भी इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। आप उसको जबरदस्ती ना पढ़ाएं, बल्कि जो काम वो शौक से करना चाहता है वो काम उसे करने दें, ताकि इस तरह के वाकयात से जो है वो उसकी रोकथाम की जाए। बहरहाल इस मामले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम जितने भी जिम्मेदार इदारे हैं उन सब से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस तरह के जो अनासर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आज के बाद कोई भी मासूम जान जो है वो इस तरह ज़ाया न हो।